السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینا یقین رکھنا انتہائی درجے کا ایمان ہے۔ اس سے ایک لفظ ہم نے بنایا تھا ایقنا۔ ایقنا کی جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یؤقنو۔ اب یؤقنو سے فعل مضارع کی گردان ہم کر چکے ہیں، تو اس میں تھے جو دو الفاظ یؤقنون اور توقنون، یہ قرآن پاک میں زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو کچھ 12 مرتبہ یہ آیات جو ہیں، 12 مرتبہ یہ الفاظ قرآنی آیات کے اندر آئے ہیں۔ تو ان آیات کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ وہی والی آیت ہے جو ہم سورہ بقرہ کی آج کل ہم کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے بالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہی تو خاص طور پہ یقین رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہے تشابہت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شبہ پیدا ہو گیا ہے، یا ان کے دلوں کے اندر شبہ ہے۔ قد بین الآیات لقوم یوقنون، حالانکہ جو لوگ ایمان رکھنے والے، یقین رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے آیات کو بہت واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے اندر شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور ان سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں، ان کے دلوں میں کسی قسم کا شبہ نہیں پیدا ہوتا، بلکہ ان کے لیے قرآن پاک کے اندر ہدایت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے کون زیادہ اچھا ہے، احسن اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، حکماً کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے میں، لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو کہ یقین رکھتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو تو پھر آپ ہر معاملے میں، کوئی بھی معاملہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر قسم کی بہتری رکھی ہوگی۔ یدبر الامر، وہ ہر عمل کا، ہر جو چیز ہے، ہر معاملے کا اس کی تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات، تمام نشانیوں کو واضح طور پہ بیان کرتا ہے۔ لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم، اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر، توقنون، تم یقین کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ویسے بھی ساری آیات ہیں اور جو معاملات ہیں ان کو واضح کر دیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس سے یقین حاصل کر سکیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہے أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، تو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ فَاصْبِرْ، تم صبر کرو، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْقِنُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تمہارے اوپر یقین نہیں رکھتے، ان کا جو یہ معاملہ ہے اس سے آپ کو جو ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ صبر کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا بھی کیا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر لوگ چوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، تو شروع کے دنوں میں جب لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان پہ یقین نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یقین ہے اس کو بڑھانے کے لیے کہا کہ آپ صبر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ تو اسی طرح سے ایک اور آیت ہے جس کے اندر یوقنون کا استعمال ہوا ہے۔ فی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، فی خلقکم، تمہاری اپنی پیدائش کے اندر، وما یبث، اور جو کچھ پھیلایا ہوا ہے، من دابۃ، اللہ تعالیٰ نے دابہ میں سے، چوپایوں میں سے، آیات ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں کہا جا رہا ہے ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت کا ایک ذریعہ ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے،
لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو کہ ایمان لانے والی، یقین رکھنے والی قوم ہے۔ ام خلق السماوات، اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، ام خلق السماوات، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بل نہیں، لا یوقنون، مسئلہ یہ ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ تو آج ہم نے ایکنا، یاکنا سے ایکنا اور ایکنا سے فعل مضارع یوقنو، اور یوقنون کی گردان کے اندر یوقنون اور توقنون جو الفاظ قرآن پاک کے اندر استعمال ہوئے ہیں، ان آیات کو آج ہم نے دیکھا، ان کا ترجمہ بھی دیکھا ہے۔ تو اگلا جو لفظ ہوگا وہ ہمارا، اس میں ہم نے استا لگانا ہے شروع میں، جیسے ہم نے آوانا کے شروع میں استعونا بنایا تھا، اسی طرح سے آخرہ کے شروع میں استاخرہ بنایا تھا استا لگا کے، تو ہم ایکنا کے شروع میں بھی استا لگا سکتے ہیں، استیقنا بنے گا۔ اور استیقنا جہاں پہ قرآن پاک میں استعمال، پہلے تو ہم اس کی گردان کریں گے استیقنا کی، اس کے بعد قرآن پاک میں جہاں پہ استعمال ہوا ان کی آیات کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو الفاظ بنتے ہیں وہ یہاں پہ دیکھ لیں آپ، یقین بنتا ہے، اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں لیکن ان کی آیات ہم نے بھی نہیں دیکھی۔ موقنین کیا ہوگا، کیونکہ میم کے اوپر پیش ہے، شروع میں لگ گیا ہے، تو یوقنون سے موقنون وہ بنے گا موقنون، یقین رکھنے والا، یعنی اس کا ایک اسم بن جائے گا، فاعل۔ اور اسی طرح سے استیقنا سے بنے گا، استیقنا سے استیقنا سے یستیقنو، اور اس سے مستیقنن، اور مستیقنن کی جمع ہوگی وہ مستیقنین حالت جار میں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ والی چیزیں بھی ہم کریں گے آنے والے سبقوں میں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔